ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ نوجوان تھا، کہنے لگا حضرت گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، تو کوئی طریقہ بتا دے کہ میں عذاب سے بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں۔ اللہ والے بڑے دانا اور بینا ہوتے ہیں، دھکے نہیں دیتے، وہ محبت اور پیار سے بات سمجھاتے ہیں، دل میں اتارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، ہاں میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، بات سننے کے موڈ میں آ گیا، کہنے لگا کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب اور سزا سے بھی بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی، پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کر لیا کرو۔ اب وہ سوچتا رہ گیا، کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کروں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر دوسری تجویز یہ ہے کہ تم رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ سے کہہ دینا کہ نہ تمہارا کھانا کھایا اور نہ تمہاری بات مانی۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں، میں پھر زندہ کیسے رہوں گا؟ حضرت نے فرمایا پھر تیسری تجویز پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان اللہ رب العزت ہی کا ملک ہے، اس کی حکومت میں ہے، اور بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس سے باہر نکل کر نافرمانی کرنا۔ اللہ پاک بھی قرآن پاک میں عجیب انداز سے فرماتے ہیں، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے کہ زمین و آسمان کے گروہ سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھلاؤ۔ کہا کہ حضرت یہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے اچھا پھر ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے تو انہیں کہہ دینا کہ تھوڑا انتظار کر لو تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اس نے کہا کہ حضرت وہاں تو انتظار کا تصور ہی نہیں، جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب قبر میں تم کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت منکر نکیر آئے تم سے سوال پوچھے تو تم کہہ دینا کہ بغیر اجازت کیوں آئے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ فرمانے لگے اچھا بھائی ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن تمہارے برے عملوں کو کھولا جائے گا اور پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر تم جہنم میں ڈال دو، اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں تو نہیں جاتا۔ اس نے کہا کہ حضرت میری کیا حیثیت ہے کہ فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب لوہا گرم تھا اور چوٹ لگانے کا وقت تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ اے بھائی جب تیری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا حضرت آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار سمیت ہم سب مسلمان عالم کو حیا اور پاک دامنی کا خیال رکھنے اور بے پردگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔